إن الدين عند الله الإسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال آپ نے یہ کیا ہے، نکاح میں کون سی شرائط جائز اور کون سی ناجائز ہیں؟ ناجائز شرط یہ ہو سکتی ہے نکاح میں کہ کوئی بندہ یہ شرط لکھوا دے کہ اگر اس مرد نے اپنی ہونے والی جو بیوی ہے نکاح کے بعد اس کو طلاق دی تو 20 لاکھ روپیہ جرمانہ اس پہ ڈالا جائے گا، تو یہ ناجائز شرط ہے۔ طلاق اس کا حق ہے، وہ استعمال کرنا چاہے تو استعمال کر سکتا ہے۔ حق مہر جو ہے جتنا بھی مقرر ہوگا یہ اسے بعد میں دینا ہوگا، کوئی جرمانہ اس پہ ڈالا نہیں جا سکتا۔ یعنی اس طرح کی شرائط اپنی طرف سے لکھوا دی جائے۔ جائز شرائط کون سی ہو سکتی ہیں؟ جائز یہ ہو سکتی ہیں مثال کے طور پہ کہ نکاح کے موقع پہ یہ کہا جائے کہ حق مہر تو چلے اس نے ادا کر دیا یا ادا کرنا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر بلا وجہ لڑکی کو اس نے تنگ کیا، غیر آباد کیا، تو منتھلی جو خرچہ ہوگا لڑکی کا یا اگر کوئی اولاد ہے تو اس کا تو یہ اس کے ذمہ ہے۔ تو اس طرح کی کوئی شرط لکھوا دی جائے، یا یہ کہہ دیا جائے کہ اگر یہ کل تنگ کرتا ہے لڑکی کو یا پریشان کرتا ہے یا ٹارچر کرتا ہے تو رہائش اس کے ذمہ ہوگی، یہ اپنے بیوی بچے کو رہائش مہیا کرے گا۔ یعنی ایک جائز شرط ہے، یہ اس کا حق بنتا ہے کہ وہ ادا کرے۔ اس طرح کی شرائط کوئی لکھوائی جا سکتی ہیں، لیکن وہ شرائط جو لڑکے کی استطاعت میں نہیں ہے، جو لڑکا پوری نہیں کر سکتا اور جو اس کا حق بھی نہیں بنتا، ایسی شرائط لکھوانا جائز نہیں۔ سوال آپ نے یہ کیا ہے کہ کنکریوں پہ یا گٹلیوں پہ اذکار وغیرہ پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیں، اگر تو کسی بندے کی یادداشت بالکل ٹھیک ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اذکار کا وہ طریقہ سیکھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا ہے۔ دائیں ہاتھ پہ اذکار پڑھنے کا طریقہ، تسبیحات پڑھنے کا طریقہ، وہ سیکھ کر اس کے مطابق اذکار پڑھا کرے۔ باقی جو آج کل کاؤنٹر ملتا ہے یا تسبیح ملتی ہے دانوں والی، منکوں والی، وہ بھی استعمال کی جا سکتی ہے، انشاءاللہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ گٹلیاں یا جو کنکر وغیرہ اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، تو اس کی مجھے ویسے سمجھ نہیں آئی آج تک کہ یہ کیوں ایسا کیا جاتا ہے، جب اس سے اچھی ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں۔ کاؤنٹر موجود ہے آپ کے پاس، تسبیح موجود ہے آپ کے پاس، آپ کے ہاتھ موجود ہیں، تو یہ گٹلیاں اور کنکر وغیرہ استعمال کیوں کی جا رہی ہیں؟ اگر اس کی کوئی خاص وجہ ہے تو وہ ہمیں بھی بتا دی جائے، یا یہ سنت ہے تو بھی بتا دی جائے۔ ایسی کوئی دلیل ہمیں آج تک تو نہیں ملی۔ جو روایت آپ نے بیان کی ہے وہ عربی کے اندر آپ تلاش کر کے بھیج دیں ہمیں، تاکہ ہمارے لیے بھی آسانی ہو، ہم اس کو سرچ کر سکیں۔ سوال آپ کا یہ ہے کہ ایک بندے کے پاس بکرا ہے، وہ قربانی کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ بکرے کی قربانی نہ کرے بلکہ تھوڑے پیسوں کی قربانی کر لے، کسی بڑے جانور میں حصہ رکھ لے، تو کیا ایسا کر سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل ایسا کر سکتا ہے۔ ویسے بھی اپنی استطاعت کے مطابق قربانی کرنی چاہیے نا۔ تو اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کی استطاعت بکرا کرنے کی نہیں ہے، کسی بڑے جانور میں حصہ رکھ سکتا ہے تو رکھ لے، اس کی مرضی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قربانی کا مطالبہ کیا ہے، قربانی بڑے جانور میں ایک حصہ لیں پھر بھی ہو جائے گی، بکرا اکیلا کر لیں پھر بھی ہوگی، بڑا پورا جانور اکیلا کر لیں پھر بھی ہو جائے گی، اس کی مرضی۔ سوال آپ نے یہ کیا ہے کہ نماز کی آخری 2 رکعات میں اگر ہم آ کے شامل ہوں اور امام کے ساتھ وہ 2 رکعات پڑھ لیں تو بعد میں جو ہم نے پڑھنی ہے ان میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں یا اس کے ساتھ سورت بھی پڑھیں۔ فرض نماز میں بھی سورۃ الفاتحہ کے بعد تیسری اور چوتھی رکعت میں قرات کی جا سکتی ہے۔ اگر صرف فاتحہ پڑھ لیں تو بھی جائز ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن اگر آپ ساتھ کوئی سورت پڑھ لیں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، نماز آپ کی پھر بھی ہو جائے گی، جائز ہے دونوں طرح سے۔ تو نماز کی جو پہلی 2 رکعات آپ نے امام کے ساتھ آپ کے آ کے پڑھی ہیں وہ آپ کی پہلی اور دوسری ہے۔ اب تیسری اور چوتھی آپ نے پڑھنی ہے، تو اس میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، ساتھ کچھ آیات بھی پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ سوال آپ کا یہ ہے کہ ایسی کوئی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی؟ میرے علم میں ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے اور یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ ایک شخص عملی طور پہ اگر کافر ہے، منافق ہے، مشرک ہے، ملحد ہے، اسلام کا دشمن ہے، وہ اگر قبر کی زیارت کر لے تو کیا جنت میں چلا جائے گا؟ نہیں۔ اعمال اس کے اگر مسلمانوں والے نہیں ہیں تو جنت میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ عقائد قرآن و سنت کے مطابق نہ ہوں تو جنت میں کیسے داخل ہوا جا سکتا ہے؟ اس لیے یہ روایت اپنی طرف سے کسی نے بنائی ہے
بہرحال جنت میں جانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری ضروری ہے، تو اطاعت و فرما برداری کریں، اس کے بعد حج کے لیے جائیں، عمرہ کے لیے جائیں، روضہ رسول کی زیارت بھی کریں، سارا کچھ کریں، لیکن کامیابی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت ہے اس کی وجہ سے آپ کو ملنی ہے۔ واللہ اعلم۔ سوال آپ کا یہ ہے کہ اگر کوئی عالم یا عالمہ درس و تدریس کرتا ہو، مدرسے کے لیے چندہ اکٹھا کر رہا ہو اور درس کروانے والے چندے کے علاوہ الگ سے اسے کوئی پیسے دیں، تو کیا وہ استعمال کر سکتا ہے؟ اگر تو وہ پیسے اس کی ذات کے لیے اسے دیے گئے ہیں اور انعام یا گفٹ اسے دیا گیا ہے تو بالکل استعمال کر سکتا ہے، اس میں کیا حرج ہے۔ لیکن اگر انہوں نے فنڈ دیا ہے تو اس میں سے نہیں استعمال کر سکتا۔ وہ فنڈ جس مقصد کے لیے دیا گیا ہے اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ ہاں اگر کمیٹی وغیرہ ہے مسجد کی تو وہاں جا کر وہ پیسے جمع کروائے، اس کی اگر کوئی تنخواہ ہے تو وہ کمیٹی کو چاہیے کہ وہ اسے دے۔ جزاکم اللہ خیرا. Please like, share and subscribe this channel. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.